مسجدوں کی صفائی کے متعلق اتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو قرآن کریم میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر محفوظ فرما دیا، ان طہرا بیتیہ، میرے گھر کو تم دونوں مل کر صاف رکھا کرو۔ اور وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام دنیا اور آئندہ نسلوں کے لیے امام بنائے گئے تھے، مسجد کی صفائی کو اتنی اہمیت دی کہ ان کو اور حضرت اسماعیل کو، جو خود بھی نبی اللہ تھے، ان کو فرمایا کہ آنے والوں کے خیال سے، عبادت کرنے والے اور اعتکاف بیٹھنے والے اور مسجد کا طواف کرنے کی غرض سے آنے والوں کے لیے تم دونوں اس مسجد کو صاف کیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسجد کی صفائی سے بہت پیار تھا اور بڑی محبت کی نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اس واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا، ایک ایسی خاتون جن کی سوسائٹی میں کوئی قدر نہ ہو، وہ عام لونڈی اور اپنی ایسی ظاہری شکل صورت میں یا مالی لحاظ سے غربت میں ہوں کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اس کے لیے مسجد کی صفائی میں ہی عزت ہے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو مسجدیں صاف کرے، اور اس سے اس کو کتنی عزت مل سکتی ہے اس کا میں حال آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسی عورت جو دنیا کی نظر میں قابل قدر نہیں تھی، وہ مسجد صاف کیا کرتی تھی، 2-3 دن نظر نہ آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، دکھائی نہیں دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ سخت اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے کہ مجھے کیوں نہ بتایا، فوت ہو گئی تھی تو مجھے کیوں نہ بتایا۔ اسی وقت اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر دعا کی۔ تو مسجد کی صفائی سے دیکھیں ایک عام خاتون جس کو دنیا کی نظر میں بھی کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اتنا بلند مقام حاصل کر گئی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں اس نے مقام بنا لیا، اور یقیناً جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی نظروں میں مقام بنایا ہے اس نے خدا کی نظروں میں مقام بنایا ہے۔ تو صفائی کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مثال کو بھی پیش نظر رکھیں، پھر اس واقعہ کو پیش نظر رکھیں جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مسجد کو صاف کرنا چاہیے، اور اگر کوئی خاندان کبھی کبھی مل کر مسجد کی صفائی کا پروگرام بنائیں تو ان کی عزت اور ان کا احترام خدا والوں کی نظر میں بڑھے گا اور خدا کی نظر میں بڑھے گا۔ اور کوئی ایسی حرکت مسجد میں نہیں کرنی چاہیے جس سے مسجد میں گندگی پیدا ہوتی ہو۔ بوٹوں کو اتارنے کا جو حکم یا جوتوں کو اتارنے کا حکم ہے اس کا اسی سے تعلق ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جوتے گندے باہر رکھ دیے جائیں اور کپڑے اتنے غلیظ ہوں یا کوئی ایسی بیماری ہو جس سے مسجد گندی ہوتی ہو۔ مثلا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماتھے پر ایگزیما ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے چہرے پر یا ہاتھوں پر ناسور رستے ہیں۔ وہ اس بات کا ذرا خیال نہیں کرتے کہ دوسرے نمازیوں کے لیے ہی وہ تکلیف کا موجب نہیں بنیں گے، بلکہ بنیادی طور پر ان میں بیماریاں پھیلانے کا موجب بھی بنیں گے۔ نفسیاتی تکلیف ہی نہیں بلکہ عملاً بیماریاں پھیلانے کا موجب بنیں گے، اور مسجد کو گندہ کرنا اپنی ذات میں ایک گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کا فرض ہے کہ اگر انہوں نے مسجد آنا ہے تو اپنا کپڑا لے کر آیا کریں، اپنی ایسی موٹی تہ والی جانماز ساتھ لایا کریں جس کے نتیجے میں مسجد کے فرش کے گندے ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو یہ بھی تاکید ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، مسجد سے جو سبق سیکھیں اپنی زندگی میں جاری کیا کریں کہ وہ اگر ہاتھوں میں کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر مصافحہ نہ کیا کریں۔ میرے پاس لوگ علاج کے لیے بہت مدتیں ہو گئی آتے ہیں، اور ایسے مریضوں کو تو خاص طور پر شوق ہوتا ہے کہ پہلے مصافحہ کریں، بعد میں بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ گندی بیماری ہے، اور بعض دفعہ وہ پہلے اپنے